اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے صرف الحمدللہ کا خلاصہ کیا تھا، بلکہ اس میں بھی ابھی اللہ کا مختصر باقی ہے، انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے۔ اس میں یہ بتایا گیا اس آیت کریمہ کے اندر کہ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، اور اس میں اللہ کا لفظ بھی لایا گیا اور رب کا لفظ بھی لایا گیا، یعنی اللہ بھی لایا گیا اور رب بھی لایا گیا، اور رب کے بعد العالمین لایا گیا، اللہ کے لیے جو کہ تمام جہانوں کا رب یعنی پالنے والا ہے۔ اب اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جو اللہ لایا گیا ہے، اللہ کیا ہے؟ اللہ کہتے کس کو ہے؟ اللہ رب الجمیع، اللہ جو ہے سب کا ہے۔ کافرین مکہ بھی اس کو مانتے تھے۔ پوچھو ان سے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھے کہ تمہارا مالک کون ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ تمہارا خالق کون ہے؟ کہتے تھے اللہ۔ مدبر کون ہے؟ اللہ۔ لیکن ربوبیت کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ عبادت کا لائق صرف اللہ نہیں ہے، بلکہ عبادت کے لائق اور بھی معبودان باطنہ ہیں جو کہ عبادت کے مستحق ہیں۔ اللہ رب الجمیع ولکن اللہ الہ فرقتہ، لیکن الہ جو ہے اللہ، الہ یعنی معبود، پالنے والا رب، یہ بالکل الگ آ گیا۔ یعنی اللہ جو ہے پالتا سب کو ہے، اس کو گالی دینے والے کو بھی پالتا ہے۔ اللہ کو جو بندہ گالی دیتا ہے اللہ اس کو بھی پالتا ہے، جو اس کی عبادت نہیں کرتا اللہ اس کو بھی پالتا ہے۔ لیکن اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ وہ پالتا کیسے ہے؟ کیسے جگہ وہ پالتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم وہاں پالتے ہیں جہاں اندھیرا ہے۔ آج آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتھروں کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں وہاں بھی اللہ رزق پہنچانے والا ہے، اور اللہ رب العالمین پالتا ایسی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف اندھیرا ہے، روشنی کا ایک کण بھی وہاں پر نہیں پہنچتا ہے، اللہ ویسی جگہ پر پالتا ہے۔ یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ کہہ رہے کہ تمہیں ایک کام کرنا تو روشنی کے محتاج ہو، بغیر روشنی کے کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اٹھانے جائے گا بندہ ڈنڈا، اٹھا لے گا سانپ۔ یہ معاملہ ہے انسانوں کا۔ بعض دفعہ کوئی انسان کسی پر رحم و کرم کا معاملہ کر دیتا ہے تو وہ انسان اس سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آپ تو ہمارے لیے خدا بن کے آ گئے۔ نعوذ باللہ۔ اس کو انسان خدا کہتا ہے، جو خدا کا بنایا ہوا ہے، اللہ کا بنایا ہوا ہے، اس کو انسان خدا کہہ دیتا ہے۔ بعض دفعہ کسی اور چیز کو مالک قرار دے دیتا ہے۔ تو مالک، رب، پالنے والی ذات اللہ رب العالمین کی ہے، اور یقیناً وہ سب کو پالتا ہے، اس کی عبادت کرنے والوں کو بھی پالتا ہے اور اس کی عبادت نہ کرنے والوں کو بھی پالتا ہے۔ اب اللہ اس کے بعد العالمین کا لفظ لاتا ہے۔ العالمین یہ علم سے مشتق ہے، عین لام میم، علم جس کا معنی ہوتا ہے نشانی۔ العالمین کہا جاتا ہے پورے کائنات کو، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی جہان ہیں پورے یونیورس کے اندر، پورے کائنات کے اندر، سب کو عالمین کہا جاتا ہے۔ اور یہ عالمین، اس کی اگر وضاحت دیکھیں گے تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ علم کا معنی ہوا نشانی۔ جیسے بعض دفعہ ہم لوگ سفر کرتے ہیں، کار میں بیٹھے رہتے ہیں، اور روڈ کے سائیڈ میں ایک پتھر رہتا ہے، اس میں لکھا رہتا ہے کہ فلاں جگہ کے لیے ابھی اتنے کلومیٹر باقی ہے۔ وہ نشانی ہمارے لیے کہ ہمیں یہ بتلا رہی ہے وہ نشانی کہ ابھی تم جہاں جانے والے ہو ابھی باقی ہے، چند لمحے اور لگیں گے۔ تو وہ نشانی ہے، وہ علم ہے، وہ ہمارے لیے نشانی ہے۔ یہی چیز اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں، اور کس اللہ کے لیے؟ جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یعنی اگر پورے کائنات میں، پوری دنیا میں اگر ہم نظر دوڑائیں گے اور غور و فکر کریں گے تو ہر طرف اس کی نشانی ہمیں ملے گی۔ سورج کو دیکھو،
کون ہے جو اس کو روزانہ طلوع کرتا اور غروب کر دیتے؟ کوئی تو ہے، یا ایسے سسٹم ہے وہ؟ نہیں، کوئی ہے جو کر رہا ہے۔ یہ دن اور رات کے جو اختلافات ہیں کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کا کمال ہے کہ اس کے بغیر یہ سب ہونے والا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی چیز کو بتایا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ رب نہیں، صرف رب نہیں کہا، ورنہ فرعون بھی تو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، فرعون کہتا تھا۔ اور فرعون موسیٰ کا جو عصا تھا وہ رحمت، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی ایک عصا تھا، ایک ڈنڈا تھا، وہ رحمت ہے، وہ زحمت تھی۔ وہ ہانک کے لے جاتے تھے جنات کو، اور کہتے تھے لگ جاؤ کام میں لگا دیتے تھے وہ ڈنڈے سے۔ وہ کرامت تھی ان کی، وہ معجزہ تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو ڈنڈا تھا اس سے وہ کیا کرتے تھے؟ موسیٰ کی قوم آئی، کہنے لگی پیاسے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر ڈنڈا مارا، عصا مارا، 12 چشمے نکل پڑے، قوم والوں نے پانی پیا۔ یہ رحمت ہے۔ جادو کا رائے فرعون کی طرف سے جادو پیش کرنے کے لیے، اور جادو انہوں نے پیش کیا، لیکن کیا وہ سحر زدہ، آنکھیں سحر زدہ ہو گئی، نظر بند کر دیا گیا، وہ حقیقت میں کچھ تھا نہیں، وہ سارے کے سارے ڈنڈے تھے جو سانپ بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام خوف کھا گئے۔ اللہ نے کہا لا تخف، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، خوف مت کھاؤ موسیٰ، یہ ڈنڈا کیوں؟ یہ تمہارے لیے رحمت ہے، اس کو مارو۔ اور جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا، پھر وہاں پر بڑا سازدہ بن گیا، سارے سانپوں کو نگل گیا۔ اور رحمت کی سب سے بڑی دلیل کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا جتنے بھی جادوگر تھے سب کے ایمان لانے کا ذریعہ بنا۔ یہ رحمت ہے۔ اب جب سارے جادوگروں نے اسلام قبول کر لیا تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آمنا برب العالمین، کہ ہم ایمان لائے اللہ رب العالمین پر۔ وہ کہہ سکتے تھے نا آمنا برب، ہم رب پر ایمان لائے۔ نہیں، ان کو معلوم تھا کہ یہ کمبخت بیٹھا ہے سامنے فرعون، یہ بھی اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ آمنا برب، تو کہیں یہ فرعون یہ نہ سوچ بیٹھے کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ کہیں اس خیال میں نہ رہے کہ ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ نہیں، فرعون اپنے آپ کو رب ضرور کہتا تھا، رب العالمین نہیں کہتا تھا۔ تو پورے جہانوں کا جو رب ہے وہ اللہ رب العالمین ہے۔ یقیناً وہ ہر چیز کو پالنے اور پوسنے والا ہے۔ آج چند لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر روزی روٹی میسر نہیں ہوتی، کام اور بیپار تجارتوں کا چلتا نہیں، شکوے شکایت کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیتا نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں اور روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ ہماری تجارت کو کامیاب کی۔ یہ آزمائشیں ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے آتی ہیں۔ یقیناً اس کے در سے مانگنا، اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بندہ اگر مانگے تو کیا وہ نہیں دے سکتا؟ فرعون کو اتنی ساری چیزیں دے کے رکھا تھا، وہ حامان کو اتنی ساری چیزیں نہیں دے سکتا۔ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں، اس سے اگر اچھی طرح سے مانگتے رہے، کنٹینیو اگر رکھا جائے مانگنے کو، ہمارے مانگنے میں کمی ہے، مانگتے نہیں اللہ سے صحیح سے۔ اگر ہم مانگیں گے صحیح سے تو اللہ دے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اس کے رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ سمجھیں کہ اللہ رب العالمین کے لیے ساری تعریفیں ہیں، اور وہ اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے جو پورے عالمین کا پالنے والا ہے، پورے کائنات کو چلانے والا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں اگلی آیت کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے الہ العالمین کی باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔